الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ صوفیہ نے بتایا تھا کہ روزہ کے کچھ آداب ہیں، اس آداب کی رعایت کر کے روزہ رکھنا چاہیے، اور اس آداب کی رعایت میں پہلی بات بتائی تھی کہ آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت اور زبان کی حفاظت، جس کی مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزہ دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول، نگاہ کی حفاظت، کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا تو ذکر ہی کیا، اسی طرح لہو لعب وغیرہ ناجائز جگہ پر نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالیٰ شانو اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے کہ جس کی حلاوت اور لذت کا قلب میں محسوس کرتا ہے۔ گزشتہ کل بتایا تھا آپ کو کہ اگر کسی نے اپنے نظر کی حفاظت کے لیے، دل نے تو بہت کوشش کی، بہت زور لگایا کہ گناہ کر لو، لیکن تم ڈٹے رہے اور کہا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، میں اس چیز کو نہیں دیکھوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اپنی نگاہ کی حفاظت کی، تو اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ ایمان کی جو لذت ہے، ایمان کا جو مٹھاس ہے، یا ایمان کی جو حور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ صوفیہ نے بے مال کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالیٰ کی طرف سے ہٹا دے، یعنی ہمارا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کا دھیان ہونا چاہیے۔ ایسے وقت میں اگر تمہیں کسی چیز کو دیکھا اور اس دیکھنے کی وجہ سے تمہارا دل جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ ہٹ کر دوسری چیز کی طرف متوجہ ہو گیا، تو یہ بیکار کی چیزیں ہیں، غیر محل ہے، ایسی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، زبان کی حفاظت، جھوٹ، چغل خوری، لغو و بکواس، غیبت، بدگوئی، بدکلامی، جھگڑا وغیرہ سب اس میں داخل ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے، اس لیے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلا تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہے تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بیوقوف نہ سمجھ ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغو بات کا جواب دینا مناسب نہیں ہے۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کو روزہ رکھا، اور روزہ میں اس کو شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا، اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم دیا، اور دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ شانوں کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا، کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہی۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ دونوں عورتیں روزہ کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی اور گناہوں کا حال ہے، اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزہ میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کرنے کی وجہ سے روزے کی سختی زیادہ محسوس ہوتی ہے، بھوک اور پیاس زیادہ لگتی ہے، اور اگر روزے میں روزہ رکھنے کے بعد گناہ آدمی نہ کرے تو پھر وہ اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔
پھر دوسری بات یہ بتایا کہ عامتاً تم دیکھو گے، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے روزے میں ان کو روزہ رکھنے کی تکلیف، مشقت، الجھن، پریشانی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، اور عامی آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو بھوک بھی بہت لگتی ہے، پیاس بھی بہت لگتا ہے اور روزہ بھی بہت لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی معلوم ہوا کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ حتیٰ دونوں عورتیں روزہ کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے، اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزہ میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کریں، بالخصوص غیبت سے، جس سے لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے۔ احادیث میں بھی یہ کثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے، ہم لوگ اس سے بھی بہت غافل ہیں۔ عوام کا ذکر نہیں، خواص مبتلا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں۔ دینداروں کی مجالس میں بھی بالخصوص اس سے کم خالی ہوتی ہے۔ غیبت کہتے ہیں اپنے کسی بھائی کی اس کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ جو اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو ناپسند ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کر کے منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، لیکن آج کل ہم لوگوں نے غیبت اتنی کثرت سے شروع کر دی ہے کہ غیبت کو غیبت بھی نہیں سمجھتے۔ اگر غیبت کر رہے ہو اور کہے کہ بھائی غیبت مت کرو تو کہا کہ اس کو کون غیبت کہتا ہے، یہ تو صحیح حقیقت ہم بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ نے بھی ایسا ہی کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بات تم کر رہے ہو اسی لیے اس کو غیبت کہا گیا، اور اگر صحیح بات نہیں ہے تو الزام ہوگا اور بہتان ہوگا، اور یہ تو پھر صورت میں تو اس کا مطلب ہی دوسرا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی کے پاس پشے پشت یعنی اس کے پیچھے ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا، اگر اس میں واقعتاً وہ چیز موجود ہو جو کہی گئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو وہ بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ سود کے انٹرسٹ کے 70 سے زیادہ راستے ہیں، باب ہے۔ سب سے سال اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے، انٹرسٹ کھاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے بہت سارے کیا ہے گناہ ہے۔ سود کے 70 سے زیادہ باب ہے۔ سب سے سال اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اپنی ماں سے زنا کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے ایسا ہی گناہ سود کے کھانے سے ہوتا ہے۔ 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے۔ 1 درہم
اگر کسی آدمی نے سود کا کھا لیا تو وہ 35 درہم سے زیادہ سخت ہے۔ اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمانوں کی آبرو ریزی کرنا ہے، مسلمانوں کی بے عزتی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ احادیث میں غیبت اور مسلمانوں کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ متعدد روایات جمع کروں، اس لیے کہ ہماری مجلس اس سے بہت زیادہ پر رہتی ہے، مگر مضمون دوسرا ہے، اس لیے اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائے اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے مجھ سے کار کو بھی محفوظ فرمائے کہ باطنی امراض میں کثرت سے میں مبتلا ہوں۔ کبر، تکبر، نخوت، یہ بھی تکبری کی قسم ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جہل، غفلت، حق، کینہ، بدظنی، کذب، بد عہدی، ریا، بغض، غیبت اور دشمنی۔ کون بیماری ہے یا رب جو نہیں مجھ میں ہوئی؟ آفنی من کل دائن وقت انی حاجتی ان لی قلبا سلیما انت شاف للعلیم۔ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا، زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہے۔ چوتھی چیز باقی اعضائے بدن کا، مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح باقی اعضائے بدن کا، اس طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا ہے کہ کسی مرض کی دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا بھی ملا لیتا ہے کہ جس مرض کے لیے وہ دوا پیتا ہے اس کے لیے مفید ہو جائے، مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کرتا ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے روزہ دار کو جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ان آداب کو ذکر کیا، ان میں سے آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت اور ہاتھ کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اب ایک بات رہ گئی ہے، پیٹ کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، یعنی روزہ رکھ کر پھر حرام مال سے، روزہ رکھ کر ناجائز چیزوں سے روزہ کو افطار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، جو لوگ تصوف کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جو مجاہدہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو اپنے پیٹ کو جائز اور حلال چیز سے بھی پورا بھرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پانچویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ سکم شیر ہو جائے، اس لیے کہ روزہ کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصد روزہ کی قوت شیطانیہ اور بہیمیہ کو کم کرنا ہے اور قوت نورانیہ اور ملکیہ کو بڑھانا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا، اگر ایک مہینے میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جاتی ہے، مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی مافات میں اور سحری کے وقت حفظ ما تقدم میں اتنا زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزہ کے حالت کے اتنی مقدار میں کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لیے قوت کا کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی لکھتے ہیں، روزہ کی غرض
یعنی ابلیس کا قہر اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی۔ حقیقتاً ہم لوگ بجز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتی مختلف انواع کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں اور نفس دین بھر کے فاقہ کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب سے زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے، تو بجائے قوت شہوانیہ کے کمزور ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزہ کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہیں۔ یہاں سے بتائیں کہ روزہ رکھا کیوں گیا، روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، شریعت نے روزے کو کیوں ضروری قرار دیا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں بہت سارے گر، بہت سارے فائدے اور بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، ایک نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ روزہ کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہیں، وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہی جو معلوم ہو چکا، یعنی شہوتوں کا توڑنا۔ انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت رکھی ہے، خواہش رکھی ہے، اس خواہش اور شہوت کو توڑنے کے لیے سب سے اچھی چیز جو ہے وہ بھوکا رہنا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ تو خواہش کے توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے، یعنی شہوتوں کا توڑنا۔ یہ بھی اس پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، ان کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ قیام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے کا موقف ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو غور کرو ایک بات، کہ اصل روزہ شریعت نے رکھا تاکہ ہمارے اندر جو شہوت ہے، ہمارے اندر جو طاقت ہے، ہمارے اندر جو قوت ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ظلم وغیرہ کرتے ہیں، یہ ساری طاقتوں کو کم کیا جائے، توڑا جائے، اور اس کے لیے بھوک سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اس وجہ سے شریعت نے روزہ رکھا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ تمام اعضاء کا سیر ہونا یہ نفس کے اوپر موقوف ہے۔ نفس اگر بھوکا ہے تو تمام اعضاء سیر ہے، اور اگر نفس سیر ہے تو تمام کے تمام اعضاء بھوکے ہوں گے۔ بہت عجیب چیز بتائی گئی۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمارے اندر ایک نفس رکھا ہے، جس کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ نفس کو، جی کو، من کو ہو، سمجھ میں آئے نہیں؟ یہ نفس ہر وقت ہمیں کھانے پینے کا حکم دیتا رہتا ہے، یہ بھی کھاؤ، وہ بھی کھاؤ، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا ہے، وہ من کرتا رہتا ہے اور آدمی کھاتا رہتا ہے۔ اور یہ نفس جو ہے، اس کو اگر تم بھوکا رکھو، نفس کو بھوکا رکھو، جیسے روزہ میں بھی ہم نے بھوکا رکھا ہے، تو تمام کے تمام اعضاء اس وقت سیر ہوں گے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ روزہ رکھا ہے اور بہت سخت روزہ لگا ہے، بھوک زیادہ لگی ہے، پیاس زیادہ لگی ہے، نفس بھوکا ہے، بہت سخت بھوکا ہے، تو اس وقت میں یہ ہمارے تمام اعضاء جو ہوں گے وہ سب اعضاء کیا ہوں گے؟ سیر ہوں گے، فارغ ہوں گے، جن کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسے وقت میں اس آدمی کو اگر تم کہو جس کا نفس بھوک سے تڑپ رہا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس سے کہو آؤ چلتے ہیں فلانے باغ میں، وہاں بہت اچھی چیز کچھ دیکھنے کی ہے، چلو ذرا جا کر دیکھتے ہیں۔ اب اس کو روزہ اتنا لگا ہے، بھوک اتنی لگی ہے کہ اس کی آنکھ
مطمئن ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں آنے کا، تم جاؤ دیکھ لو، میں نہیں آنے کا۔ اس آدمی کو اگر یہ کہا ہے کہ فلانے کی بہت باطن کی بہت گور کی بات میں چورا کر لایا ہوں، فلانے کے متعلق ہے، سنانا میں چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے، تو کان کہے گا کہ میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تو روزہ بہت لگا ہے، بھوک بہت لگی ہے۔ تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ نفس کو بھوکا رکھو، تمہارے تمام اعضاء بدن کے جتنے بھی اعضاء ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک، سب سیر ہو جائیں گے، ان کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور اگر نفس کو تم نے سیراب کیا، نفس کو تم نے کھلایا پلایا، نفس کو تیار کیا، خوب پھل کھلایا پلایا، ٹھنڈا چاہے تو ٹھنڈا بھی ملا، گرم ملا چاہے تو گرم بھی ملا، اور سموسے بھی ملے اور سب کچھ ملا، تو نفس اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو تمام اعضاء جو ہے وہ سب کے سب بھوکے ہو جائیں گے، تمام اعضاء بھوکے ہو جائیں گے۔ کس طرح کہ جب تمہارا نفس بھرا ہوا ہے تو نفس کہے گا، کوئی آنکھ کو کہے گا کہ بہترین چیز، بہترین مووی، بہترین چیز مجھے دیکھنا چاہیے۔ کان ہے وہ بھی یہی کہے گا کہ بہترین گانا، بہترین چیز کچھ سننا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ بھی کہیں گے کہ اچھی سے اچھی چیز مجھے دیکھنی ہے یا اچھی سے اچھی چیز مجھے سننی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نفس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس وجہ سے۔ یعنی شہوتوں کا توڑنا بھی اس پر موقوف ہے۔ کچھ وقت بھوک کی حالت میں بھی گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو، تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء سیر رہتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری غرض روزہ سے فقراء کے ساتھ تشبہ اور ان کے حال پر نظر ہے کہ دنیا میں بہت سارے آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں تنگی کی ہے، روزی کم دی ہے، ان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، بھوکے زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے وہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے روزے کا میں بھوکا رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ بھی جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب شہر کے میدا کو دودھ جلیبی سے بھی اتنا نہ بھر لے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء کے ساتھ مشابہت جب ہی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بےتابی کے بھی گزرے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حافی انہوں نے اپنا لقب لگا لیا۔ حافی کے معنی آتے ہیں کھلے پاؤں چلنے والا، اگاڑ پگڑ جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، یعنی جوتے وغیرہ کچھ نہیں پہنتے تھے، کھلے پاؤں چلتے تھے۔ کسی نے ان کو پوچھا کہ بھائی کھلے پاؤں کیوں چلتے ہو؟ تو کہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے لیے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے فرش بچھا دیا ہے، اور اللہ کا فرش ہے تو اللہ کے فرش کے اوپر ہم جوتا پہن کر کیسے چلیں؟ فرش کے اوپر تو جوتا پہن کر نہیں چلا جاتا، اس وجہ سے وہ کھلے پاؤں ہی گھومتے رہتے تھے۔ ان کے متعلق نقل کیا جاتا ہے ایک آدمی حضرت بشر حافی کے پاس گئے، سردی کا دن تھا، بہت سخت سردی ہو رہی تھی۔ یورپ میں ویسے بھی بعض جگہ پر بہت سردیاں ہوتی ہیں، اور ایسے وقت میں جتنے گرم کپڑے ہو وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں، اور ہیٹر ویٹر چلاؤ تو وہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے دیکھا کہ گرم کپڑے بھی ہیں لیکن وہ پاس میں رکھے ہیں، اور کپڑے نکال کر وہ کھلے بدن بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سردی لگ رہی ہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت یہ کیا ہے، کپڑے ہیں پہن لو نے؟ تو کہتا ہے کہ اس وجہ سے میں نے کپڑے نکالے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سارے ایسے امتی ہیں کہ جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سردی کے حفاظت کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ اب میں ان سب کو تو کپڑے دلا نہیں سکتا، میری طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ جیسے وہ کچھ نہیں پہنتے میں بھی کچھ نہیں پہنتا، اس وجہ سے میں نے اس کو نکالا۔ یہ ہے اللہ والے لوگ۔ بشر رافی کے پاس ایک شخص گئے، وہ سردی میں کانپ رہے تھے، کپڑے پاس رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ وقت کپڑے نکالنے کا ہے؟ فرمایا کہ فقراء بہت ہیں اور مجھ سے ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں ہے کہ اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان کے جیسا ہو جاؤں۔ مشائخ صوفیاء نے عام متن اس پر تنبیہ فرمائی ہے اور فقہاء نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ صاحب مراکل الفلاح لکھتے ہیں سحور میں زیادہ نہ کرے جیسا کہ متنعم لوگوں کی عادت ہے کہ یہ غرض کو فوت کر دیتا ہے۔ علامہ طحطاوی اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ غرض کا مقصود یہ ہے کہ بھوک کی تلخی کچھ محسوس ہو تاکہ زیادتی ثواب کا سبب ہو۔ سحری میں آدمی کو اتنی متنوع چیز اور اتنی عمدہ چیز نہیں کھانی چاہیے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ کچھ بھوک کا احساس ہونا چاہیے، کچھ روزہ لگنا چاہیے، یہ ضروری ہے تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں بھوک کا احساس ہو۔ طحطاوی نے اس شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ غرض مقصد یہ کہ بھوک کی اتنی کچھ تلخی محسوس ہو کہ زیادت ثواب کا سبب ہو اور مساکین اور فقراء پر ترس آ سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانوں کو کسی برتن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں جتنا پیٹ کا پور ہونا ناپسند ہے۔ ایک جگہ حضور کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہے جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے، اگر کوئی آدمی کھانا ہی چاہتا ہے، پیٹ بھرنا ہی چاہتا ہے، تو فقہاء نے، مشائخ نے اس کے لیے یہ اصول بتایا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، معدہ جو ہے اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ یعنی پیٹ بھر کر نہ کھاؤ کہ ڈکارے آنے لگے، بلکہ ایک تیسرے حصے کی مقدار کھاؤ۔ پیٹ کا پور ہونا ناپسند ہے۔ ایک جگہ حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 خالی رکھے۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مسلسل لگاتار روزہ رکھتے تھے، درمیان میں کچھ بھی نہیں نوش فرماتے تھے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ روزہ میں خوب مت کھاؤ، بلکہ ذرا کم کھاؤ گے جس کی وجہ سے ہم کو بھوک کا احساس ہو، پیٹ میں بھوک لگے، تاکہ پتہ چلا کہ جن لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے اور جن کو بھوکے رہنا پڑتا ہے ان کو کیسا ہوگا۔ تو یہ بھوک لگنے والی جو چیز ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر آدمی کھانا ہی چاہتا ہے تو پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ خالی رکھے۔ ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے رکھے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 خالی رکھے۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ وہ روزہ ہماری طرح ہی تھا روزہ، لیکن ابھی جب افطار کا وقت آئے گا، سحری کھائی، اور سحری میں بھی ہم لوگ جو سحری کھاتے ہیں ویسی صحابہ کو سحری نہیں ملتی تھی پورا پیٹ بھر کر، سمجھ
میں بلکہ 2-4 کھجور مل گئی، کچھ دودھ مل گیا، بس وہی پی لیا، وہی ان کی سحری ہوتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھا کر روزہ شروع کیا۔ اب افطار کا جب وقت آیا تو افطار کے وقت کچھ بھی نہیں کھایا، مغرب کے بعد بھی کچھ نہیں کھایا، عشاء کے بعد بھی کچھ نہیں کھایا، اور پھر دوسرے دن سحری کا وقت آیا، اس وقت بھی کچھ نہیں کھایا، اور دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اس کو صوم وصال کہتے ہیں، ایسے روزہ رکھنا کہ درمیان میں کھانا ہو ہی نہ، صرف روزہ ہی روزہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزے رکھتے تھے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال کس وجہ سے رکھتے تھے؟ تاکہ وہ بھوک کا احساس ہو۔ جب آدمی صبح کو نہیں کھائے گا، شام کو نہیں کھائے گا، افطار میں نہیں کھائے گا، رات میں نہیں کھائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو بھوک لگے گی کہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال کیوں رکھتے تھے؟ اسی وجہ سے تاکہ بھوک کا احساس ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے، انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے ہیں، مغرب میں بھی کچھ نہیں کھایا، افطار میں بھی کچھ نہیں کھایا، تو صحابہ نے بھی چھوڑ دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور ہماری طاقت میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو ہم لوگوں کو تو اگر اس طریقے سے 1 یا 2 وقت کھانے کو نہ ملے تو چکر آئیں گے، اور چکر آ کر گرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے جب گرنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو تم کو منع کیا تھا کہ صوم وصال مت رکھو، کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا کہ آپ کی اقتدا میں آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو میرا پروردگار کھلاتا ہے پلاتا ہے، تمہیں نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے جیسے کھانے سے طاقت ملتی ہے، اس طریقے سے بھوکا رہنے میں بھی مجھے طاقت ملتی ہے۔ اس وجہ سے تم میری اقتدا مت کرو۔ ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے رکھے، 1 تہائی پینے کے لیے، اور 1 تہائی خالی۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مسلسل لگاتار روزے رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری نوال کو پورے رمضان المبارک میں دیکھا، افطار اور سحر دونوں وقت کی مقدار تقریباً 1.5 چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کوئی خادم عرض بھی کرتا تو فرماتے بھوک نہیں ہوتی، دوستوں کے خیال سے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا ہے کہ کئی دن مسلسل ایسے گزر جاتے تھے کہ تمام شب مقدار سحر و افطار بے دودھ کی چائے کی چند فنجان کے علاوہ کچھ نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت کے مخلص خادم حضرت شاہ عبد القادر مدد اللہ العلی نے لجاجت سے عرض کیا کہ ذوق بہت ہو جائے گا، حضرت کچھ تناول نہیں فرماتے۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ جنت کا لطف حاصل ہو رہا ہے، حق تعالیٰ ہم سیاہ کاروں کو بھی ان پاک ہستیوں کا اتباع نصیب فرمائے تو زہ نصیب۔ مولانا سعدی کہتے ہیں ندارت تن پروران آگہی کہ پر میدہ باشد ز حکمت تہی۔ تو حضرت شیخ مولانا مرکزو نے روزے کے آداب میں بتایا کہ روزے کے آداب میں سے آنکھ کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا، منہ کی حفاظت کرنا، ہاتھ کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب ان کے علاوہ ایک چھٹی چیز ہے جس کا لحاظ کرنا ہر روزے دار کے لیے ضروری ہے۔ چھٹی چیز انشاءاللہ آئندہ کل آئے گی، لیکن آج سے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہمارے اس روزے میں ہم اپنے کان کی، آنکھ کی، زبان کی، ہاتھ کی، پیٹ کی وغیرہ کی سب کی نگرانی کریں گے اور اچھی طریقے سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں صحیح
नूरानियत वाला रोज़ा रखने की तौफीक मरहमत फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। 15 मिनट बाकी है, लेकिन इस 15 मिनट को ज़ाया न करो। रोज़ादार जो दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। इस वजह से इस 15 मिनट को अपनी दुआ में रखो।